الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی چند آیات کریمات تلاوت کی ہیں۔ مختصر وقت کے اندر ان آیات مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، شعبان نصف کے قریب گزر گیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رجب سے ہی رمضان کا تذکرہ شروع فرماتے تھے۔ رمضان آ رہا ہے، بے تیاری کرو۔ رمضان کی تیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو حوالوں سے کرتے تھے۔ ایک تو تذکرہ فرماتے تھے کثرت سے، اور دوسرا خود رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے زیادہ کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو تیاریاں بیان فرماتی ہیں۔ رمضان برکت والا مہینہ ہے، قرآن پاک کا مہینہ ہے، اور امت مسلمہ رمضان کو آج بھی واقعتاً باقی مہینوں سے مختلف گزارتی ہے۔ الحمدللہ ماحول باقی ابھی رمضان المبارک میں امت مسلمہ کا پوری دنیا میں ماحول باقی 11 مہینوں سے مختلف ہوتا ہے، اپنے اپنے دائرے۔
وہ ظاہر اپنی اپنی جگہ مختلف ہیں، لیکن اپنے اپنے دائروں میں امت مسلمہ کا رمضان المبارک کا ماحول باقی 11 مہینوں سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کے لیے تیاری شروع ہو جاتی ہے، حفاظ کرام اپنی تیاری شروع کر دیتے ہیں، قرآن پاک دہراتے ہیں، سنانا ہے، کیونکہ قرآن پاک رمضان تو سارا مہینہ ہی قرآن پاک کے ماحول کا مہینہ ہے، اور ہر سال قرآن پاک کا یہ اعجاز پوری دنیا پر ایک بار پھر واضح ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، سب سے زیادہ سنی جانے والی کتاب ہے۔ نہ اتنی کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے نہ سنی جاتی ہے۔ میں کبھی کبھی ذکر کیا کرتا ہوں، مثال کے طور پر گجرانوالہ شہر ہے، بڑا شہر ہے، کوئی شخص یہ چاہے کہ رمضان المبارک کے ایک مہینے میں گجرانوالہ شہر، یہ بائی پاس کے اندر جو شہر ہے، گن لے کے کتنے حافظوں نے پڑھا ہے، کتنی بار پڑھا ہے، کتنے نمازیوں نے سنا ہے، کتنی بار سنا ہے، وہ گن لے گا؟ اس بائی پاس کے اندر کتنے حافظوں نے سنایا ہے، مسجدوں میں، کتنے گھروں میں، کتنے شبینوں میں، کتنے مقتدیوں نے پڑھا ہے، کتنے قرآن پاک ختم ہوئے ہیں، کوئی گن لے گا؟ کوئی اپنے شہر کی ہماری بات ہے، اور پوری دنیا پڑھی ہے۔ دنیا میں قرآن پاک کہاں کہاں سنایا جاتا ہے، کہاں نہیں سنایا جاتا۔ دنیا میں امریکہ میں بھی سنایا جاتا ہے، رشیا میں بھی سنایا جاتا ہے، چائنا میں بھی سنایا جاتا ہے، افریقہ میں بھی سنایا جاتا ہے۔ ایک پرانا واقعہ کئی بار پہلے ذکر کر چکا ہوں، قرآن پاک کے مشاہدے کے حوالے سے، خود میرا ذاتی واقعہ ہے، پرانی بات ہے، 15-20 سال پہلے کی۔ امریکہ کا ایک شہر بالٹیمور ہے، وہاں میں گیا، میرا چھوٹا بیٹا وہیں تھا، عامر۔ 29 شعبان کو ہم اترے، ایئرپورٹ سے اترا، وہ لینے کے لیے آیا، تو مغرب کا وقت تھا، مغربی شاہ کا، تو کہا ابو چاند ہو گیا ہے آج یکم رمضان۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بس اچھی بات، پھر اگر چاند ہو گیا ہے نا تو ہمیں گھر جاتے ہوئے تو لگے گے 2 گھنٹے، تراویح کہیں پڑھ کے جاتے ہیں۔ میں نے کہا تراویح کہیں پڑھ کے جاتے ہیں، چلو 2 گھنٹے لیٹ کر پہنچ جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا مسجد تلاش کرو کوئی، مسجد کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، گوگل سے مسجد پوچھی اس نے، یہاں کو قریب بڑی مسجد ہے کہ ہے مسجد رحمہ، بڑی معروف مسجد ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا۔ میں نے کہا پہلے وہاں چلتے، تراویح پڑھ کے گھر جائیں گے، پہلی رات ہے یار، تراویح کے بغیر ٹھیک نہیں ہے۔ خیر، اب وہاں مسجد کے ایک حال میں کوئی 250-300 مرد ہیں، دوسرے حال میں کوئی 150-200 عورتیں ہیں، اور فرض ہو رہے تھے، اب ہم شامل ہو گئے۔ تراویح جب شروع ہوئی تو ایک حافظ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، بڑا مزے سے پڑھ رہے ہیں، پانی پتی لہجہ تھا، اور پانی پتی لہجہ تکلف سے خالی ہو تو بہت لطف دیتا ہے، تکلف تو ہر جگہ کام خراب کرتا ہے، کہیں بھی ہو۔ بڑے مزے سے پڑھ رہے تھے، میں پیچھے کھڑا ہوں، 1.5 پارہ پڑھا انہوں نے 20 تراویح میں، بہت لطف آیا، سچی بات ہے۔ اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، میں کھڑا ہوں، پڑھ رہا ہوں اس کے پیچھے، اب سوچنے والے نے سوچنا بھی ہوتا ہے نا ساتھ، سوچنے والا جہاں بھی ہوگا سوچے گا تو صحیح۔ میرے ذہن میں ایک سوال آیا، اب سن بھی رہا ہوں، نماز بھی شریک ہوں، یار ہم امریکہ کے ایک شہر کی ایک مسجد میں ایک حافظ صاحب کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں۔ امریکہ میں اس طرح قرآن پاک تراویح میں سنانے والے اس وقت آج کی رات کتنے ہوں گے؟
امریکہ کو میں جانتا ہوں، امریکہ کو بھی جانتا ہوں، امریکیوں کو بھی جانتا ہوں۔ تو خیر میں کھڑا سوچ رہا ہوں کہ اس وقت امریکہ میں، شمالی امریکہ، کینیڈا اور امریکہ ملا کر نارتھ امریکہ میں حافظوں کی تعداد جو اس وقت آج پہلی رات ہے تراویح میں قرآن پاک سنا رہے ہوں گے تو وہ کتنوں سینکڑوں میں ہوں گے کہ ہزاروں میں ہوں گے؟ مجھے معلوم ہے، امریکہ کو جانتا ہوں میں، میرے ذہن میں کہا نہیں، ہزاروں میں، سینکڑوں میں نہیں، یہ میرے ذہن نے جواب دیا کہ ہزاروں میں۔ پھر دوسرا سوال آ گیا کہ ہماری آبادی امریکہ میں مسلمانوں کی 2% ہم کلیم کرتے ہیں، 1% وہ مانتے ہیں، 1.5% تو ہے ہی نا۔ 2% کا ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم 2% ہیں، وہ 1% وہ مانتے ہیں کہ 1% ہو، چلو 1.5% صحیح۔ جن کی اپنی آبادی 95% ہے، عیسائی وہاں 95% ہے، 1% یہودی ہیں، 1.5% ہم ہیں، کچھ اور ہیں۔ جن کی آبادی 95% ہے امریکہ میں، ان کو اس طرح اپنی کتاب تو انجیل سنانے والا کوئی ایک حافظ بھی مل جائے گا؟ آگے سے ان میں سوال، کوئی ایک حافظ بھی انجیل اس طرح کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے سنا دے کو مل جائے گا؟ بڑی کوشش کی، نہیں۔ میں نے کہا دیکھو اس کو کہتے ہیں اعجاز، یہ قرآن پاک کا اعجاز آج بھی قائم، ہماری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، ہم کریں یا نہ کریں، قرآن پاک اپنا کام کر رہا ہے، قرآن پاک ہمارا محتاج نہیں ہے کہ ہم کریں گے تو ہوگا، نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا۔ قرآن پاک اپنا کام آج بھی کر رہا ہے۔ ابھی رمضان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، قرآن پاک کو پڑھنے والے بھی ملیں گے، سننے والے بھی ملیں گے، اور اسی ذوق کے مطابق ملیں گے۔ قرآن پاک کے حوالے سے ایک میرا تاثر اس وقت جو ذہن میں قائم ہو گیا، قرآن پاک کے اعجاز کے حوالے سے کہ آج بھی معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی معجزات پر ہمارا ایمان ہے، دیکھا کوئی نہیں ہے۔ معراج پر ہمارا ایمان ہے، دیکھی نہیں۔ شق قمر پر ہمارا ایمان ہے، دیکھا نہیں ہے۔ حضور کو پتھروں نے سلام کہا، ہمارا ایمان ہے، سنا کون ہے۔ جتنے معجزات بھی ہیں ہمارا ایمان ہے، جو بھی کسی صحیح روایت سے معجزہ ثابت ہو ہمارا ایمان ہے، آمنا و صدقنا، لیکن معجزات ہم نے دیکھے نہیں ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعے کی بات کر رہے ہیں کہ سفر میں 700-800 آدمی تھے ہم، اور پانی ختم ہو گیا، پانی مل نہیں رہا تھا۔ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، چشمہ بھی قریب نہیں ہے، سفر میں ہے، کیا کریں؟ اب کسی کے پاس تو پانی ہے تھوڑا بہت لاؤ نا، وہ جمع کر کے ایک پیالے میں پانی، حضور نے اپنا ہاتھ ابھار ڈالا، اب لو بھائی۔ انس کہتے ہیں مجھے اب بھی جب بیان کر رہے ہیں نا، 50 سال کے بعد بیان کر رہے ہیں، مجھے اب بھی وہ منظر نظر آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے پھول۔ ہم 800 آدمیوں نے پیا بھی، جانوروں کو پلایا بھی، ذخیرہ بھی کیا، مشکیں بھی بھری، برتن بھی بھرے۔ کہتے ہیں مجھے آج بھی یوں محسوس ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے جیسے حضور کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے پھول۔ ہمارا ایمان ہے، نہ پانی دیکھا ہے نہ پیا ہے، باقی معجزات پر ہمارا ایمان ہے، دیکھا کوئی نہیں ہے۔ قرآن پاک وہ معجزہ ہے جس کے معجزہ ہونے پر ایمان بھی ہے، اور اس کا معجزہ ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ ایمان تو ہے ہی، لیکن اس کا معجزہ ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور خود بھی اس نیٹ ورک کا حصہ ہیں۔ یہ حافظ سارے اس معجزے کے نیٹ ورک کا حصہ ہے، سننے والے بھی، سنانے والے بھی، نمازی بھی سارے۔ ایک اور بات دن میں آ گئی، قرآن پاک معجزہ ہے،
اس کے اعجاز کے 20 پہلو ہیں، 20۔ ایک دفعہ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا سید نصیر شاہ صاحب، ہمارے اکابر میں سے تھے، بزرگ تھے، اللہ والے تھے، کاتب بھی ٹاپ کے تھے، اللہ کے ولی بھی ٹاپ کے تھے۔ ان کے ساتھ مجھے لندن جانے کا اتفاق ہوا۔ لندن میں برٹش میوزیم، برطانیہ کا سب سے بڑا میوزیم ہے، وہاں انڈیا آفس لائبریری ہے، کتابوں کا ذخیرہ ہے وہاں قرآن پاک کا ایک نسخہ پڑا ہوا ہے۔ ہم وہ زیارت کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں قرآن پاک کے کچھ نسخے لکھوا کر دنیا میں تقسیم کروائے تھے، 6 یا 7، کہ یہ اسٹینڈرڈ نسخے ہیں، بھی اس کے مطابق اپنے قرآن پاک صحیح کرو۔ 6 یا 7 نسخے لکھوائے تھے سرکاری طور پر، ریاستی طور پر، اور وہ تاشقند میں، ادھر افریقہ میں بھیجوائے تھے کہ یہ اسٹینڈرڈ نسخے بھی، اس کے بعد جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق سیٹ کرو۔ ان میں سے وہ نسخہ وہاں پڑا ہوا ہے انڈیا آفس لائبریری میں۔ ہم شاہ صاحب گئے تھے، میں بھی خادم صاحب کا ساتھ تھا، کہ وہ قرآن پاک کے نسخے کی زیارت کریں۔ ٹھیک، اللہ پاک نے موقع عنایت فرما دیا۔ قرآن پاک کا وہ نسخہ میں نے یوں ہاتھوں میں اٹھا کر دیکھا، ورقلانی کی۔ اس میں میرا اپنا ذوق ہے، تاریخ کا طالب علم، چیک کرتا تھا کہاں رہا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی مہریں دیکھی جن کے پاس رہا ہے، وہ شاہ جہاں کی مہر ہے، اس میں اورنگزیب کی مہر ہے، اس کی جہانگیر کی جو مہر ہے، ایران کے بادشاہ اسماعیل صفوی کی مہر ہے، ترکی خلیفہ سلطان سلیم اول کی مہر ہے، وہ چیک کر رہا ہوں۔ اور وہ جملہ اب بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے، کتبہ عثمان بن عفان، کہ یہ قرآن پاک حضرت عثمان نے خود لکھا ہے۔ اب بھی میری نگاہوں کے سامنے کتبہ عثمان بن عفان، قرآن پاک یہ نسخہ کس نے لکھا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیر، اب میں پھر بات کروں، سوچنے والے نے تو سوچ رہے ہیں، میں نے جو نسخہ اٹھایا ہوا ہے یہ آسمان کی طرف میری نظر، یا اللہ کتنا بے نیاز ہے، کتنا بے نیاز ہے۔ قرآن پاک کے اوریجنل نسخے کی حفاظت کن سے کروا رہا ہے؟ قرآن پاک کے اوریجنل 3-4 نسخے اوریجنل ہیں، موجود ہیں، ایک ترکی میں، ایک وہاں ہے۔ یا اللہ کتنا کیسا بے نیاز ہے۔ قرآن پاک کے اوریجنل نسخے کی حفاظت کن سے کروا رہا ہے؟ نیٹ ورک ان کا ہے، خرچہ ان کا ہے، ادارہ ان کا ہے، سب کچھ یہ کر رہے ہیں، اور قرآن حفاظت کس کی کر رہے ہیں؟ اور صرف حفاظت نہیں کر رہے، وہ ساتھ دیکھا میں نے جس تاکچے میں بڑے پروٹوکول کے ساتھ رکھا ہوا، بڑے پروٹوکول کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے پروٹوکول کے ساتھ، پوری سند درج ہے اس میں۔ وہ سند میں نے پڑھی کہ یہ قرآن پاک کا یہ نسخہ مسلمانوں کے 30 خلیفہ اوتومان نے لکھا۔ اوتومان، عثمان کو اوتومان کہتے ہیں، اوتومان نے لکھا تھا۔ وہاں سے وہاں گیا، وہاں سے وہاں گیا، وہاں سے وہاں گیا، پوری سند، ہماری سند چلتی نیچے سے، حدثنا فلان قال حدثنا فلان کا، اوپر سے نیچے آتا، فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا۔ ہم نے کہاں سے لیا؟ کہ بہادر شاہ جب ہم نے 1857 میں قبضہ کیا انڈیا پر، تو بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کیا ہم نے، بہادر شاہ ظفر کی لائبریری میں تھا، وہاں سے اٹھا کر ہم یہاں لے آئے ہیں اس کی حفاظت کر۔ تو میں نے کہا صرف اللہ پاک سے اللہ پاک یا اللہ حفاظت کن سے کروا رہا ہے؟ اور صرف حفاظت نہیں کر رہا، اس کے اوریجنل ہونے کی گارنٹی بھی دلوا رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ اصل نسخہ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں حفاظت بھی کروا رہا اور اس کے اوریجنل ہونے کی گارنٹی بھی دلوا رہا ہے۔ قرآن پاک کی بات چل پڑی تھی، میں نے کہا معجزہ آج بھی معجزہ تھا، معجزہ ہے، کیا مطلب معجزہ ہی رہے گا۔
اللہ پاک کا کلام ہے۔ ایک واقعہ اور شامل کر دیتا ہوں۔ قرآن پاک کے میں نے زندگی میں سب سے کم عمر حافظ ایک بچی دیکھی تھی کراچی میں، 7 سال کی عمر میں۔ انوار القرآن میں گیا، مولانا فضل الرحمان درخواست کا ایک بچی کا آخری سبق سننا ہے، بولا تو چھوٹی بچی 7 سال کی بچی حافظ قرآن کا سنا، آخری سبق آج سنانا انہوں نے سنا۔ پھر اس کے بعد میں نے سب سے اس سے کم عمر کا بیٹا حافظ دیکھا 6 سال کا، اٹلانٹا میں، امریکہ میں۔ حافظ عبدالغفار صاحب ہمارے دوست ہیں، بنو کے وہاں رہتے ہیں۔ کہنے کہ آج آپ کو اپنے بھتیجے کا قرآن پاک سنا۔ میں نے کہا یہ تو مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو دیکھتے ہی نا کہتے یہ حافظ ہے، ان کا بیٹا تھا۔ میں نے کہا عمر کتنی ہے؟ میری 6 سال۔ میرے منہ سے اچانک میں اے چوچا، وہ اب تک مجھے کہ میرے منہ سے اچانک اے چوچا، انہوں نے کہا سنو اس سے سنو، 6 سال کا حافظ میں، پھوٹا حافظ میں بھی ہوں۔ 4-5 جگہ سے مختلف مقامات سے اگر میں اس کو کہہ کے نہ سنتا تو سچی بات ہے میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ یہ بچا کر، یعنی 4-5 مختلف مقامات سے اس بچے پڑھا اس نے۔ اللہ کی قدرت، اس سے بھی کم عمر کا ایک بچہ اسلام آباد میں، ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے۔ ہمارے معروف شاعر ہیں اعجاز شاہ قاسمی، نعت خواں ہیں، ایک دن کہنے لگے انہوں اپنی زبان، آپ کا پوتے نے قرآن پاک حفظ کیا، کہتے سب آپ سبوں کو ساتھ جی کو سنانا ہے۔ چلا گیا 5 سال کا، 5 سال کا بچہ، کہتے اس نے قرآن پاک حفظ کر لیا، آخری سبق نہیں سنا رہا، آپ کا کہتے استاد جی کو سنانا ہے۔ میں نے کہا آ گیا۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم کچھ کریں نہ کریں، قرآن پاک تو اپنا کام کر رہا ہے۔ قرآن پاک کی رفتار میں کمی نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک کی تیاری میں شعبان میں حضور اکثر تذکرہ فرمایا کرتے تھے، قرآن پاک کی عظمت بیان فرماتے تھے، اس کے ثواب اور اجر کی بات کرتے تھے۔ لیکن میں جو بات کہنے لگا ہوں اس حوالے سے، آنے والے رمضان کے حوالے سے قرآن پاک کی انشاءاللہ تھوڑا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ قرآن پاک نے اپنے بارے میں بہت سی باتیں فرمائی ہیں، ان میں ایک بات ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن پاک اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں جس راستے کی رہنمائی کرتا ہوں وہ دنیا کے سارے راستوں سے سب سے بہتر راستہ ہے۔ میں جس سسٹم کی بات کرتا ہوں، جس نظام کی بات کرتا ہوں، جس تہذیب کی بات کرتا ہوں، اقوم ہے، یہدی للتی ہی اقوم، کہ جس قرآن پاک زندگی کا جو طریقہ بتاتا ہے، وہ زندگی کا وہ طریقہ، وہ نظام، وہ معاشرہ، دنیا کے سارے معاشروں میں سب سے بہترین سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قرآن پاک۔ آج کی دنیا بھی اس حقیقت کو تسلیم کر رہی ہے، لیکن ہم ٹریک پر نہیں آ رہے۔ قرآن پاک اپنے آپ کو منوا رہا ہے، ہم ٹریک پر نہیں آ رہے۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ معیشت کے حوالے سے پاپائے روم نے آج سے 15 سال پہلے کمیٹی بنائی تھی کہ معیشت جو تباہ ہوتی جا رہی ہے اس کو کیسے سنبھالنا ہے۔ پاپائے روم کی کمیٹی نے ریکارڈ پر ہے، پاپائے روم کی کمیٹی نے رپورٹ دی تھی جس پہ یہ لکھا ہوا ہے، آج بھی نیٹ پہ موجود ہے، رپورٹ کو پڑھنا چاہے، ویٹیکن سٹی کے نیٹ پہ موجود ہے، کہ دنیا کو معیشت کے حوالے سے اگر بیلنس پہ لانا ہے تو معیشت کے وہ اصول اختیار کرنے ہوں گے جو قرآن ہے۔ ویٹیکن سٹی کہہ رہا ہے، اور قرآن پاک کے حوالے سے
آج کل یہ ماحولیات کا مسئلہ بھی ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، موسمی تغیرات کا، ماحولیات کا، یہ سارا نظم بگڑ رہا ہے، پورا سسٹم بگڑ رہا ہے، پولیشن، تابکاری، یہ سارا دنیا کا بڑا مسئلہ ہے۔ یہ بات ریکارڈ پر ہے، آج سے کوئی 12-13 سال پہلے نیو یارک کی ایک کانفرنس پہ یہی شاہ چارلس نے، جو اب شاہ صاحب ہیں، پہلے شہزادہ صاحب تھے، چارلس نے تقریر کی ہی لیکچر دیا تھا، اور اس لیکچر کا حصہ ہے کہ دنیا کو اگر پولیوشن کے حوالے سے بڑی تباہی سے بچانا ہے تو معاشرت کے وہ اصول اختیار کیے جائیں جو قرآن پاک نے بیان کیا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم قرآن پاک کے مہینے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ قرآن پاک کا مہینہ پھر ایک بہار شروع ہونے والی ہے۔ ہم قرآن پاک کے اصل ٹارگٹ سے ہماری نظریں نہیں ہیں۔ قرآن پاک کا اصل ٹارگٹ ہے دنیا کے نظام کو صحیح کرنا، یہدی للتی ہی اقوم، اور یہ وہ ٹارگٹ ہے جس کو آج کی دنیا بھی تسلیم کر رہی ہے کہ قرآن پاک کے سوا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ آج کی دنیا بھی یہ تسلیم کر رہی ہے کہ قرآن پاک کے سوا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ رونا ہمارا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم قرآن پاک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اتنی بات ضرور ہے کہ الحمدللہ امت مسلمہ نے قرآن پاک سنبھالا ہوا ہے، لیکن کیا ہم قرآن پاک سے رہنمائی لینے کے موڈ میں ہیں؟ ہمارے حکمران قرآن پاک سے رہنمائی لینے کے موڈ میں ہیں؟ ہماری اسمبلیاں قرآن پاک سے رہنمائی لینے کے موڈ میں ہیں؟ ہماری عدالتیں قرآن پاک سے رہنمائی لینے کے موڈ میں ہیں؟ ہمارے بازار قرآن پاک سے رہنمائی لینے کے موڈ میں ہیں؟ ہمارے چیمبر قرآن پاک سے رہنمائی لینے کے موڈ میں ہیں؟ ہمارے ادارے، نظر آنے والے ادارے بھی، نہ نظر آنے والے ادارے بھی، قرآن پاک کو اپنا رہنما ماننے کے لیے تیار ہیں؟ اصل یہ المیہ، کوئی دائرہ خالی نہیں ہے، ادارے ہوں، محکمے ہوں، کوئی بھی شعبہ ہو، ہم قرآن پاک سے برکتیں تو ضرور لینے کی کوشش کرتے ہیں، رہنمائی نہیں۔ میں قرآن پاک پڑھتا ہوں، برکت ہوگی۔ ہم قرآن پاک سے ثواب ضرور کھینچتے ہیں، کھینچنا چاہیے۔ ہم قرآن پاک سے برکتیں اور رحمتیں ضرور حاصل کرتے ہیں، ہونی چاہیے، ہوتی ہیں، لیکن ہم قرآن پاک سے رہنمائی لینے کے لیے ایک موڈ میں کیوں نہیں ہیں؟ وجہ، ہم اپنے معاملات میں قرآن پاک کو رہنما بنانے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ تجارت، عدالت، اسمبلی، کچہری، کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم نے قرآن پاک کے لیے ایک ہی مقصد سے قرآن پاک پڑھو گے، برکت ہوگی، ہوتی ہے، ثواب ہوگا، ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں، لیکن میں قرآن پاک کے اتنا ہی کام ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک آ رہا ہے، اپنے تعلقات کو مزید تجدید دینی چاہیے، لیکن جو قرآن پاک کا اصل ٹارگٹ ہے یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن پاک زندگی کے سب سے بہتر راستے کی رہنمائی کرتا ہے، ہمیں اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، اپنے شعبے میں، فرد کو بھی، فیملی کو بھی، اداروں کو بھی، محکموں کو بھی، بازاروں کو، سب کو ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہم نے اس سے رہنمائی بھی لینی ہے، یہ ہمیں کچھ ہدایات بھی دیتا ہے، کوئی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، کچھ دنوں سے آپ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے بارے میں بحث چل رہی ہے۔ قادیانیوں کا کیس تھا، سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، فیصلے میں ابہام تھا، وہ بحث بن گیا، دینی حلقوں میں بھی، قانونی حلقوں میں، وکلاء بھی، علماء بھی۔ بہت سے وکلاء کا، علماء کا تاثر یہ ہے، جس پر احتجاج بھی ہو رہا ہے اور ہم بھی احتجاج میں شامل ہیں، کہ اس فیصلے سے قادیانیوں کے بارے میں امت کا جو اجتماعی موقف ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ ایک بات کی میں وضاحت کروں،
قادیانی ملک میں رہتے ہیں، کیا ان کے شہری حقوق نہیں ہیں؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ حقوق وہ کہتے نہیں مل رہے، کیوں نہیں مل رہے؟ میں اس بات کی وضاحت ضروری سمجھوں گا۔ پوری دنیا میں شور مچا رکھا ہے کہ ہمیں ہمارے ملک میں شہری حقوق حاصل نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ حقوق کسی ضابطے قانون کے تحت ملتے ہیں یا جو وہ کوئی مانگ لے وہ ملے گا؟ جو طبقہ، جو گروہ جو حقوق اپنے طے کر دے وہ ملیں گے یا کسی ضابطے کے تحت ملیں گے؟ ملک کا ضابطہ کیا ہوتا ہے؟ دستور۔ قادیانی اس دستور کو نہیں مان رہے جس کے تحت وہ حقوق مانگ رہے ہیں۔ قادیانی دستور کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ جس ضابطے کو آپ مان نہیں رہے اس ضابطے کے مطابق کون سے حقوق مانگ رہے ہیں؟ پہلے وہ ضابطہ تو مانو، قانون کے سامنے تو سرنڈر ہو۔ میں ایک اور حوالے سے بات کروں گا۔ ملک میں ہندو رہتے ہیں، اپنے حقوق استعمال کرتے ہیں، کسی نے کوئی اعتراض کیا ہے۔ سکھ رہتے ہیں، اپنے دل سے کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، سب کو کسی نے اعتراض کیا ہے۔ عیسائی رہتے ہیں، اپنے حقوق استعمال کرتے ہیں، کسی نے اعتراض کیا ہے۔ ان پر کیا ہے؟ بات میری غور سے سنیں۔ ہمیں عیسائیوں کی سرگرمیوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے، سکھوں کی سرگرمیوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہندوؤں کی سرگرمیاں ہوتے ہیں، بلکہ ہمارے کوئی لوگ شریک بھی ہو جاتے ہیں۔ ہندو، سکھ اور عیسائی مسیحی یہ ملک کی اقلیتیں ہیں، اپنے دائرے کو مانتے ہیں، دائرے میں اندر کام کرتے ہیں۔ قادیانی کہتے ہیں دائرہ کوئی نہیں مان رہے، حقوق سارے مانگ رہے ہیں۔ اپنے دائرے کو تسلیم کریں، دستور کو تسلیم کریں، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو تسلیم کریں، سارے حقوق ان کے لیے حاضر ہیں۔ ضابطہ میں ایک نہ مانوں اور حقوق سارے مانگوں، یہ کہاں کی بات ہے؟ دیکھیں، امریکہ میں جو لوگ غیر قانونی طور پہ رہتے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہزاروں میں ہے کہ لاکھوں میں؟ کروڑوں میں ہے یار۔ امریکہ میں رہنے والے غیر قانونی باشندوں کو ملک کے شہریوں کے برابر حقوق ملتے ہیں؟ کیوں؟ چلو ساری باتیں چھوڑو۔ امریکہ میں رہنے والے غیر قانونی باشندوں کو امریکہ اپنے ملک کے غیر قانونی باشندوں کو ملک کے باضابطہ شہریوں کے برابر حقوق دیتا ہے؟ کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ وہ قانونی نہیں ہے۔ ہم بھی قادیانیوں کا حق اس وقت تک نہیں مانتے جب تک وہ قانون کے دائرے میں نہیں آتے۔ دستور تسلیم کریں، پارلیمنٹ کا فیصلہ تسلیم کریں، خود کو اقلیت تسلیم کریں، سارے حقوق لیں۔ میرے نام پر اپنا حق کیوں لیتے ہیں؟ میری بات سمجھ آئی ہے؟ بہرحال یہ بات چل رہی ہے۔ ہمیں اس بات میں چیف جسٹس صاحب سے گزارش کرنی تھی، وہ انہوں نے ہم نے پہلے بھی کی تھی، آج بھی ہماری گزارش یہی ہے بھائی، مبہم فیصلہ اس ملک میں قادیانیوں کے بارے میں کوئی مبہم فیصلہ نہیں چلے گا، ابہام نہیں چلے گا۔ اپنے فیصلے کی وضاحت کر دیجئے، لوگوں کو مطمئن کیجئے کہ جو تاثر پیدا ہو گیا ہے کہ آپ کے فیصلے سے قادیانی غلط فائدہ اٹھائیں گے، وہ تاثر ختم کیجئے، ہماری کوئی شکایت نہیں۔ لیکن اگر تاثر رہے گا تو صرف شکایت نہیں ہوگی، پھر جو کچھ ہوا کرتا ہے وہ کچھ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح راستہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔